قرآن کریم کی آیات کے بارے میں تقاضا کیا تھا اس جلیل القدر عالم نے، یہ ذہن میں رہے کہ ہم جس ترتیب سے چل رہے ہیں، جس ترتیب سے کتاب ہے اسی ترتیب سے چل رہے ہیں۔ احادیث کو مستند طور پر جس طرح سے عالم جلیل القدر نے ثابت کیا، اور احادیث کے مقابلے میں چونکہ خود اہل سنت کی ایک نہیں دو نہیں بلکہ صحاح ستہ ہی نہیں، دوسری اہم کتابوں سے بھی ثابت کیا کہ اہل البیت کی عظمت میں جو روایات ہیں وہ صرف مکتب اہل البیت ہی میں نہیں ہیں بلکہ دوسرے مکتب میں بھی موجود ہیں، اور بلکہ وہ روایات صرف اس بات پر زور دیتی ہیں کہ اصول اور فروع دونوں، چونکہ دین دو چیزوں سے مرکب ہے، اعتقاد اور عمل۔ اعتقاد جس کا تعلق دل و دماغ سے ہے، ذہن سے ہے، اس کا خارجی وجود عمل ہے۔ آپ کے اعتقاد کا ثبوت نماز ہے، آپ کے اعتقاد کا ثبوت روزہ ہے، اعتقاد کا ثبوت حج ہے، اعتقاد کا ثبوت زکوٰۃ ہے، ورنہ اگر یہ اعمال انجام نہ دے تو کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ اس لیے کہ ایک مرجع کے سامنے، بہت پرانے میرے نانا دادا کے زمانے کا واقعہ ہے نجف کا، ایک مرجع کے ساتھ ایک طالب علم نے کہا میرا دل آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم نے کہا کہ آغا دل میرا آپ کے ساتھ ہے، تو آغا نے کہا خدا کے واسطے زبان مجھے دو، دل جس کو چاہو دے دو۔ اس لیے کہ لوگ زبان کو دیکھتے ہیں، دل میں کیا کون جانتا ہے؟ سارا کام معاشرے میں زبان کرتی ہے، اب دل میں کیا ہے کون جانتا ہے؟ دل و دماغ میں کیا؟ سارا مسئلہ زبان کا ہے۔ اس لیے زبان کے اوپر پورا مولا کائنات کا خطبہ ہے، یہ نظام زندگی زبان کے اوپر ہے۔ جس کو آپ نے زبان دی ہے وہ زبان دیکھتا ہے، دل تھوڑی دیکھتا ہے۔ تو چونکہ اعتقادات کا تعلق دل و دماغ سے ہے، اس سے ثبوت نہیں فراہم ہوتا کہ انسان کیا اعتقاد رکھتا ہے، اس کا عمل اس کے اعتقاد کا ثبوت ہے۔ جہاں بھی جائیے آپ نماز پڑھ لیجئے، فوراً دیکھنے والا کیا کہے گا؟ مسلمان۔ ظاہر ہے ایئرپورٹ پر ہوا بھی یہ واقعہ، بیچارہ نماز پڑھنے کے جرم میں اس کو جہاز سے اتار کے، بلکہ جہاز کو اتارا کہ تو نماز کیوں پڑھی۔ بہرحال نماز اس حد تک پہنچ گیا مسئلہ۔ تو بہرحال یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو علائم ظہور میں جو واقعہ آئے گا کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، نماز کی وجہ سے صرف اتارا، ذرا سی تحقیق کی چھوڑ دیا، بلکہ وہ وقت آئے گا کہ نماز تو نے پڑھی کیوں، یہ جرم ہے، وہ وقت آئے گا، علائم ظہور میں آپ دیکھ لیں گے۔ تو میں عرض کروں کہ جی ہاں، عمل انسان کے اعتقاد کا ثبوت ہے۔ اس بنا پر عمل کے ذریعے اعتقاد ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے، تو عمل اور اعتقاد دونوں میں کس کی پیروی واجب قرار دی پیغمبر اکرم نے؟ صرف اہل البیت کی، صرف اہل البیت کی، اور کسی کی پیروی کوئی آپ سوائے اس روایت کے جس کو بخاری اور مسلم نے پیش کیا ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ میرے اصحاب ستارے ہیں، جس کی چاہو ان اصحابک النجوم مہما اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی سی ہے، جس کی بھی تم اقتداء کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ تو سوال یہ ہے، میں اگر ابو ذر کی اقتداء کرتا ہوں تو عثمان تو رہ جاتے ہیں، کیسے ہدایت پا جاؤں گا؟ اس لیے کہ ابو ذر ادھر جا رہے ہیں، عثمان ادھر جا رہے ہیں، ابو ذر مقتول ہے، عثمان قاتل ہے۔ مسافرت میں جلاوطن کر کے اس صحابی جلیل القدر کو جلاوطنی میں اس کو شہید کیا گیا، شہید ہوا ابو ذر۔ میں عمار یاسر جو 17 سال میں مسلمان ہوا تھا، 17 سال کی عمر میں، بچپنے میں یہ بکریاں چراتا تھا خاتم الانبیاء کے ساتھ، سرور کائنات بھی بکریاں چراتے تھے، اس وقت یہ بھی سرور کونین کے ساتھ بکریاں چراتا، اس وقت سے یہ مسلمان تھا۔ اور اس کی ماں پہلی جیسا کہ کل عرض کیا، پہلی شہید خاتون اسلام میں، اسی کی ماں کا خون اس اسلام کی بنیاد میں سب سے پہلا خون اسی کی والدہ کا ہے، سمیہ اس کی والدہ کا نام تھا، اور اس کے والد ہیں
جو گھسیٹے جاتے تھے برہنہ کر کے تپتی ہوئی ریگستان پر مکے میں، یہ شخص جس نے اس طرح سے اسلام قبول کیا، یہ ادھر جا رہا، عثمان، ابوبکر، عمر ادھر جا رہے ہیں، میں عمار یاسر کو مانوں یا بڑھاپے میں جو دین اسلام قبول کیا تھا میں ان کو مانوں؟ مشکل مسئلہ یہ ہے کہ اصحاب کے سلسلے میں یہ کہنا کہ آپ مہما اقتدیتم اہتدیتم غلط ہے، اس لیے کہ خود مودودی نے خلافت و ملوکیت میں اب جب گفتگو آئے گی تو اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، غلط ہے یہ کہ جس کی بھی اتباع کرو، تو ظاہر ہے کہ جب میں عمار یاسر کی اتباع کروں گا تو عثمان بھی رہ جائیں گے، حضرت عمر بھی رہ جائیں گے، حضرت ابوبکر بھی رہ جائیں گے، حضرت عمار اکیلے ہو جائیں گے۔ میں ابو ذر کی اقتداء کروں تو ابو ذر کے جو مخالفین ہیں جنہوں نے حضرت عمر نے بھی ٹوکا، تم جگہ جگہ روایتیں بیان کرتے ہو، نہیں کرو، کہا میں کروں گا، کہا تم کرو گے، تم جانتے ہو میں کون ہوں، ظاہر ہے حضرت ابوبکر نے کہا میں جانتا ہوں تو عمر ہے۔ تو اب یہ صورتحال اصحاب کے درمیان اس قدر حیرت ہے کہ آپ کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کون سا عمل ہے جس پر اصحاب، تیمم پر اصحاب متفق نہیں ہیں۔ عمر سے ایک نے مسئلہ معلوم کیا، مجھے احتلام ہوا، میں کیا کروں؟ کہا نماز نہیں پڑھو۔ پھر عمار یاسر، بخاری باب تیمم اٹھا کے دیکھیے گا، باب تیمم بخاری اٹھا کے دیکھیے گا، عمار یاسر نے عمر کو یاد دلایا، عمر تجھے کیا ہو گیا ہے، خامخواہ تو فتویٰ دے، اسی طرح سے خامخواہ فتویٰ دے رہا نماز ترک کرو۔ تم اور میں فلاں جنگ میں جب دونوں کا احتلام ہوا تھا تو تمہیں پتا ہے جب پیغمبر اکرم کے پاس گئے یا رسول اللہ کیا کریں، تو تمہیں پتا پیغمبر خدا نے تیمم کر کے بتایا تھا اس طرح سے تیمم کرو اور نماز پڑھ لو، یہ تم نے کیوں اس کو کہا نماز ترک کرو؟ ہاں تم نے یاد دلایا، مجھے معاف کرو۔ جسے تیمم کا مسئلہ معلوم نہ ہو، منبر پر خلافت کے وقت آتے ہی کہا میں خواتین کے مہر پر پابندی لگا دوں گا، من مانا مہر رکھتی ہیں یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ ایک ضعیف العمر خاتون پس پردہ سے چیخنے لگی تو کون ہے، پہلے جا کے قرآن تو پڑھ لے، صحیح مسلم، تو جا کے قرآن تو پڑھ لے۔ قرآن نے خواتین کے مہر کے بارے میں کہا کہ وہ پہاڑ کے برابر بھی رکھیں تو ان کا حق ہے، نہ کرے نکاح، جب کرتے وقت اس وقت اندھا ہو جاتا، اندھا ہو کے نکاح کر لے، اور اگر یہ سوچے میں رکھنے دو مہر کیا میں نہیں دوں گا تو نکاح ہی درست نہیں ہے۔ مہر دینا ہے، واجب ہے، خاتون کا حق ہے، اسلام نے اس کا حق قرار دیا، دینا ہے۔ ورنہ اگر اس نیت سے نکاح کر لے جتنا بھی مہر طے ہو مجھے تو دینا نہیں ہے، کر لے، آپ کر لے $2 لاکھ، $2 ملین رکھ لے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، دینا تو ہے نہیں۔ اگر اس پہلے سے یہ نیت ہو نکاح ہی درست نہیں ہے، مہر اس کا حق ہے، دینا ہے، نکاح صیغے جاری ہونے کے بعد خاتون کا حق ہے دینا۔ تو اب عمر نے کہا یہ مہر بڑھتا جا رہا، میں اس پر پابندی لگا دوں گا۔ تو پس پردہ سے خاتون نے کہا تجھے یہ حق کیا پہنچتا کہ تو مہر پر پابندی لگا دے؟ قرآن کریم نے کہا پہاڑ کے برابر بھی مہر رکھے تو اس کا حق ہے۔ کہا یہ دیکھو عمر سے ضعیف العمر خواتین بھی فقیتر ہیں، خود حضرت عمر کا جملہ یہ ہے، تو پھر میں عمر کی اتباع کروں یا اس ضعیف خاتون کی اتباع کروں؟ کیسے؟ ان اصحاب کالنجوم مہما اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی سی ہے، جس کی اقتداء کرو ہدایت پا جاؤ۔ کیسے ہے؟ یہ سب بنو امیہ کے زمانے کی گڑی ہوئی روایتیں ہیں۔ اے بندگان خدا سمجھ تو لیجئے، آپ جب ایک ایسا جل قدر عالم روایات کے سامنے کہتا سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ میں قرآن سے آپ نے جو حوالے دیے، احادیث اہل سنت سے جو حوالے دیے، میں اہل البیت کی عظمت کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو منشأ الہی ہیں، یہ پرتو رسالت ہیں یہ، مگر میں اکثریت کو دیکھتا ہوں تو میں دو راہوں میں کھڑا ہوں، میں اکثریت کی اتباع کروں یا پیغمبر اکرم کے ارشادات کی اتباع کروں۔ ایک نفس تو آپ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے چکا ہے اور دوسرا نفس باغی ہے، اس کی تسلی کے لیے قرآن کریم سے صرف قرآن سے ادلہ پیش کیجئے گا تاکہ یہ دوسرا نفس بھی آپ کے قابو میں آ جائے۔ یہ خط تھا پرسوں کا، کل اس خط کو پڑھ کے میں اس کے جواب میں 11 آیات پر کل گفتگو ہوئی۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ مبارکہ حم کی تلاوت کی۔ آج
یعنی آج بھی 13 آیتیں میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا پیش کروں، مگر یہ مکتب خالصتاً مکتب اہل البیت واللہ نہ خطابت کا جز ہے کہ جوش خطابت میں ہم کچھ کہہ گئے، نہ یہ جہالت ہے. آپ آج تک ابھی تک جو حالانکہ بچپنے سے سنتے ہیں مگر میری گفتگو اب تک جو سنتے آئے ہیں 2 ٹاپ کے علماء کی گفتگو ہے، میری نہیں ہے، میں تو امانت کے طور پر پڑھ کے سنا رہا ہوں. درست. آپ غور کیجئے، ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد سوچئے کہ کربلا کیا ہے، کربلا نے کیا کام کیا ہے. اس کے بعد بنو امیہ نے جب مٹانے کی کوشش کی تو امام باقر اور امام جعفر الصادق نے کیا کیا ہے. یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم ہے، انگلش میں بھی ہے. یہ خریدیے نہیں، لائبریری میں جا کے پڑھیے، پیسے ضائع نہیں کیجیے، لائبریری میں جا کے پڑھیے. چونکہ اس لیے نہیں کہ آپ خریدیں گے تو آپ ادھر ہو جائیں گے، کبھی ادھر نہیں ہو جائیں گے، بلکہ آپ ادھر کا ادھر کر دیں گے، مجھے یقین ہے ادھر. مگر مشکل یہ ہے کہ باطل کی ترویج کے لیے پیسہ خرچ ہو رہا، اس لیے نہیں خریدے. ورنہ مطالعہ آپ جتنا چاہیں وسیع مطالعہ کیجئے، اور بلکہ آئیے سوال کیجئے فون کے ذریعے، گفتگو بات میں بیٹھیے، ہم سے سوال کریں. مجھے خوشی ہوتی ہے ان جوان اور ان بچوں کو دیکھ کر، جب میں اترتا ہوں آتے ہیں میرے پاس بیٹھتے ہیں. میں نے عرض کیا ان سے کہ تم رات بھر بیٹھ کے مجھ سے سوالات کرو، اس لیے کہ صاف بات یہ ہے، صاف ستھری بات یہ ہے، ان مجالس میں تبرک کے عنوان سے ہمیں ہدیہ ملتا ہے تو ظاہر ہے اس میں ہدیہ شامل ہے. میرے ساتھ رات بھر بیٹھ کے جو گفتگو کریں گے وہ ہدیہ نہیں ہے، وہ صرف میری آخرت کا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر اس میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں تو شاید وہ میرا اور میرے والدین کا کام آ جائے. اس لیے کہ اس میں کوئی ہدیہ نہیں، وہ ہدیہ صرف میری طرف سے ہے، تو وہ صرف ثواب کے لیے. اس لیے سوال کرنا آپ کا حق ہے، آپ کر سکتے ہیں. میرا فرض ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے پوری کوشش کروں کہ آپ کو جواب دوں، اور زمانے نے بہت آسان کر دیا، نجف سے قم سے جوابات لا کے آپ کو پیش کر دوں، میری ذمہ داری ہے. تو سوالات میں جھجک یہ نہیں ہے. آپ اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ مولا کائنات سے کھڑے ہو کہ جب چاہے سوال کرے کوئی شخص، مولا کائنات کو غصہ بھی نہیں آتا، جلال بھی نہیں آتا. کیوں؟ علم الہی کو کیوں غصہ آئے؟ کیوں؟ ہاں، اہانت امیر المومنین برداشت نہیں کرتے. سوال کے عنوان سے خارجی جب کھڑے ہو کر اہانت کرتا، وہ خطبۃ البیان جو میں نے سنایا آپ کو، خارجی نے کھڑے ہو کر جب یہ امیر المومنین جب یہ فرمایا کہ میرے بعد بنو عباس ایک ایک بنو امیہ کے بادشاہوں کا نام لے کر، ایک ایک بنو عباس کے، یہاں تک کہ بنو عباس کے بعض بادشاہوں کے بارے میں حضرت نے فرمایا یہ ہم جنس پرست ہیں، ان میں خواتین والی عادتیں ہیں. ایک ایک شخص کا نام لے کے جب گفتگو کی، اور اس کے بعد حضرت نے علائم ظہور پر جب گفتگو کی، رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، لوگ بے ہوش تھے، گویا لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. اس دوران ایک خارجی نے اٹھ کے کہا یہ جو آپ بتا رہے ہیں سورج کی شعاؤں کو مسخر کیا جائے گا، سورج کی شعاؤں کو انسانوں پر استعمال کیا جائے گا، بلڈنگیں میں دیکھ رہا ہوں، بلڈنگیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، شہر کے شہر سمندری جہاز کے نام سے شہر کے شہر نہر ہرمز میں کھڑے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. کیا آپ نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے یا ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں مجمع کے بیچ سے؟ یہ خارجی تھا استہزاء کے طور پر، یعنی حضرت کی اہانت کے طور پر. چونکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد مخلص ترین اصحاب ساسا ابن سوہان، اسباق ابن نواتا، کمیل ابن زیاد، ترما ابن عدی، میثمہ عمار یاسر جو اس میں موجود تھے، یہ سب کے سب سوالات کر چکے ہیں. حضرت اطمینان سے ان کو خوشی سے، جب مالک اشتر اور اسباق ابن نباتہ دونوں کھڑے ہو گئے، یا امیر المومنین ہمارے ہوش و حواس اٹھ چکے ہیں، خدا را آپ اس سطح پر آ کے گفتگو کیجئے تاکہ عام و خاص سب سمجھ سکیں. آپ ہمیں آسمانوں پر لے گئے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو حضرت نے فرمایا اہلاً و مرحباً، خوش آمدید، یو ویلکم. یہاں کی میری قرآت ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، انگلش قرآت، عربی قرآت نہیں. تو حضرت نے فرمایا میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ضرور. اس خطبے کے درمیان کم سے کم 20 دفعہ لوگوں نے اٹھ کے سوال کیا. حضرت نے انتہائی کشادلی سے جواب دیا، اور دینا بھی چاہیے.
اور ان کا حق بھی ہے، جو سنتے ہیں ان کا بھی حق ہے کہ وہ سوال کریں، مگر جب اس نے استہزاء کے طور پر مذاق اڑانے کے لیے امامت کا اٹھا تو حضرت نے نظرہ صرف بس اس خطبے کو نقل کس نے کیا؟ محمد ابن جوہری نے، ابوبکر ابن محمد جوہری نے، جو اہل سنت کا عالم دین ہے، اس نے اس خطبے کو نقل کیا۔ وہ لکھتا جب فنظرہ، ایک روایت فرمق رمقۃ، غضبناک نگاہ ڈالی، وہ بلند ہوا زمین سے، چیخ کے گرا، لاکھوں کے مجمع مسجد کوفہ کے بیچ میں گرا، جب پلٹ کے دیکھا تو ٹکڑوں میں بکھر چکا تھا۔ بولائے کائنات نے کچھ نہیں فرمایا زبان سے، ضرورت نہیں ہے زبان سے، اگر زبان لسان اللہ ہے تو آنکھ بھی تو عین اللہ ہے۔ عین اللہ ہے، صرف زبان نظر غضب کافی ہے غضب الہی کے لیے۔ ٹکڑے بکھر چکے تھے۔ اس واقعے کو ایک نے نہیں، پورے خطبہ چونکہ لمبا ہے سب نے نقل نہیں کیا، مگر اس واقعے کو سب نے نقل کیا کہ علی کے خطبے کے درمیان ایسا ہوا، سب نے نقل کیا۔ تو اس کا مطلب نگاہ غضبناک نہیں کہا جس کی نماز پڑھا رہے تھے، نہیں کہا مر جا، اگر تم کہتے ہو میت ہے چلو میں پڑھا دیتا ہوں، تمہیں یہی شوق ہے میں پڑھا دیتا ہوں، اور وہ ہنس رہے ہیں ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا، کہاں اٹھے گا کہاں اٹھے گا؟ حجت اللہ نے نماز پڑھائی ہے، کیسے اٹھے گا؟ گیا، اب تڑپ کے وہ بیچاری ماں آ گئی، میں کیا کر سکتا ہوں، تمہیں نے تو بھیج دیا تھا بیٹے کو، گیا تو گیا۔ تو اب آپ غور کیجئے، صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم پہلی جلد ہے، اگر بغیر نک کے آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، پہلی جلد ہے، پہلی جلد، اور یہ انگلش میں ہے، انگلش میں، یعنی ایک طرف عربی ایک طرف انگلش ہے۔ آپ یہ غور کیجئے کہ چونکہ مکتبہ اہل البیت خالصتاً یہی مکتب اتباع کا مذہب یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی مکتب ہو ہی نہیں سکتا۔ دلیل یہ لیجئے، دین خاتم الانبیاء، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لیجئے گا، باب 88 ثابت نے یہ روایت نقل کی ہے، باب بیان ان من مات علی الکفر فہو فی النار، اس باب میں کہ جو شخص کفر کی حالت میں مرے وہ جہنم میں، یہ باب ہے، فہو فی النار، ولا تنالہ شفاعۃ، اسے شفاعت بھی حاصل نہیں ہوگی، ولا تنفعہ قرابۃ المقربین، مقربین بارگاہ الہی کی قرابت اور رشتہ داری بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ حدثنا عفان حدثنا حماد ابن سلمہ حدثنا ثابت عن انس ابن مالک سے، ان رجلاً، ایک مرد، قال، ایک مرد نے پیغمبر خدا سے کہا، یا رسول اللہ این ابی، اے پیغمبر خدا میرے باپ کہاں ہیں اس وقت؟ قال فی النار، حضرت نے فرمایا جہنم میں، جہنم میں۔ اب خیر تو وہ اب کیا کرتا، سر جھکا کے چلا گیا، تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، یقیناً وہ جہنم میں ہوگا، چلا جائے جہنم، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب آپ کا یہی شوق ہے کہ لوگوں کو جہنم بھیجیں، تو اب اگلا جملہ دیکھیے، فلما قفا دعاہ، جب یہ اٹھ کے چلا، یہ بات سرور کائنات کی یہ گفتگو سن کے اٹھ کے چلا، اب کیا بیٹھتا بیچارہ سب کے سامنے جس کا باپ جہنم میں تڑپ رہا ہوں۔ فلما دعاہ، اس کو بلایا پیغمبر نے، بلایا، فقالا ان ابی و اباک فی النار، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں۔ صحیح مسلم جلد اول، جس کا وہ پیغمبر ہو جس کا باپ اور جس کی ماں جہنم میں ہو تو یقیناً وہ جہنم جائے گی، جنت کیسے جائیں گے؟ جس کا یہ مکتب ہو کیا وہ جنت جائیں گے؟ کس بنا پر؟ یہ خاتم الانبیاء۔ کسی پیغمبر کے باپ کو دیکھیے قرآن نے کس طرح سے پیش کیا،
किसी पैगंबर की मां को देखिए कुरान ने किस तरह से पेश किया, यह सिर्फ खातमुल अंबिया। इसीलिए आखिर क्यों हजरत नूह 950 साल पत्थर, कुरान करीम 950 साल पत्थर खाएं, उसके बावजूद इतनी कोशिश, इतनी लंबी उम्र और इतनी कोशिश के बावजूद सिर्फ 80 अफराद को इस्लाम में दाखिल करें। वो ये नहीं कहते माउज़ी नबी मिस्ल माउज़ी, मुझसे पहले जो 10 नबी गुजरे हैं उनको इतनी अजियत नहीं दी गई जितनी मुझे अजियत दी गई। हजरत नूह के बाद हजरत इब्राहिम खलील आग में कूदते हैं, बेटे को ज़िबा करने पर मामूर होते हैं, बेटे पर यह तो खैर कुदरती इम्तिहान था, माल देते हैं, नमरूद के जुल्म सितम से बगदाद इराक छोड़ के फलस्तीन चले जाते हैं, फलस्तीन से हुक्म होता है कि माँ और मासूम बच्चे को ले जाके सहराए मक्का में छोड़ दो। इन सारे इम्तिहानात से गुजरते हैं, यहां तक कि 4 बारगाह इलाही के ओहदे मिल जाते हैं इस अजीम और जलील कदर नबी को, पैगंबर और रसूल को। मगर जिन मराहिल से गुजरे, कुरान ने कहा सूरह वाक़िआ बकरा कि हमने उनका इम्तिहान लिया, फ़अतम्महुन्ना तमाम कर दिया, कमाल तक पहुंचाया। तब हमने कहा वजअलनाका लिन्नासि इमामा, इब्राहिम इस कमाल और तकमील इम्तिहान में एक ओहदा रह गया था, वो भी हम तुझे दे रहे, इमामत का, इमामत दी। कहीं हजरत इब्राहिम आग में कूदना आसान नहीं है। आज भी उस जगह घास नहीं उगती, बगदाद और नजफ के बीच में है बाबुल, जहां पर हजरत इब्राहिम आग में डाले गए थे, आज भी वहां घास नहीं उगती। और उतनी यानी कई महीने तक लकड़ियां जमा करके लगाई गई आग, मिंजनीक के जरिए इब्लीस ने आके बताया, आग तो रोशन की, अब समझ में नहीं आ रहा था इब्राहिम को डाले कैसे। इब्लीस ने आके बताया, देखो मैं तुम्हें बताता हूं किस तरह से मिंजनीक बना के दिखाया, उसके जरिए हजरत इब्राहिम को डाला आग में। दुरुस्त खलील खुदा ने किसी मंजिल पर यह नहीं फरमाया जितनी अजियत मुझे दी गई इतनी अजियत किसी को नहीं दी गई। और सबसे ज्यादा कम उम्र रिसालत की कम उम्र खातमुल अंबिया ने पाई, 23 साल, सिर्फ 23 साल। 23 साल की जिंदगी में आपने ये जो इरशाद फरमाया, माउज़िया नबीयुन मिस्ल माउज़ी, जितनी तकलीफ मुझे दी गई है इतनी तकलीफ किसी को नहीं दी गई। क्या मसला है? जकरिया ज़िबा हुए, यहया आरे से चीरे गए, मगर उतनी तकलीफ फिर भी खातमुल अंबिया को जो दी गई उनको नहीं दी गई। क्या मतलब है? मसला यही है, मसला यही है। मारा, पीटा, जेल में डाला, कुएं में डाला, मगर मां बाप को बदनाम नहीं किया। नबी के मां बाप की तौहीन नहीं की किसी उम्मत ने कि वो जहन्नमी है, वो जहन्नम जाएंगे। ये उम्मत है, ये उम्मत है, ये मुसलमान है, और मुसलमानों की बुनियादी और असासी किताब है सही मुस्लिम, जिसमें खातमुल अंबिया के वालिद को जहन्नम भेज रहे हैं। तो अब खातमुल अंबिया के वालिद गिरामी के साथ ये सलूक हो तो जाहिर है कि हालांकि हजरत अब्दुल्ला ने खातमुल अंबिया को तरबियत नहीं दी, दुश्मनी नबुवत से है। बस एक नुक्ते पर तवज्जो दे, दुश्मनी नबुवत से थी बनु उमय्या को। खातमुल अंबिया को हजरत अब्दुल्ला ने तरबियत नहीं दी, मगर फिर भी वालिद थे तो उनको नहीं छोड़ा। तो जिसकी गोद में पले, जिसके बेटों ने कुर्बानी देके बचाया, उसको क्यों छोड़ेंगे? उसको क्यों छोड़ेंगे? उसके तो एक एक जिंदगी के पहलू को बदनाम करेंगे। एक तो अब आप, यह मसला है हजरत अबू तालिब का, यही मसला हजरत अबू तालिब का। इसीलिए मैं खुद जुमे में भी अर्ज किया, इसीलिए जो जानते हैं, जो तारीख से वाकिफ हैं, उस रिवायत को पैरों के नीचे रगड़ते हैं। आप कौसर नियाज़ी की गुफ्तगू को सुनिएगा कि जिस जन्नत में अबू तालिब नहीं जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। खैर तू जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, अबू तालिब जन्नत का सरदार है वो। तो बहरहाल कौसर नियाज़ी की पूरी तकरीर है। इसी तरह से डॉक्टर ताहिर कादरी को देखिएगा, हजरत अबू तालिब के सिलसिले में, हजरत अबू तालिब के सिलसिले में खुद दुनिया या अरब के बदतरीन वहाबी गए गुजरे, जिनके बारे में मैंने अर्ज किया कि इसलिए नहीं कि वो मुझे मुसलमान नहीं मानते तो मैं नहीं मानता, नहीं, मैं इसलिए मुसलमान नहीं मानता कि वो खातमुल अंबिया को नहीं मानते, सरवर कायनात को इस तरह से मानते। तो इस तरह से मानने से न मानना बेहतर है। बकौल उस हिंदू शायर के,
اے حسین ہندوستان آ جاتا، ہم گائے کی پوجا نہیں کرتے، تیری پوجا کرتے، تو ہندوستان آ جاتا۔ بہرحال تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک مکتب الگ ہوا تھا تو اس کی بنیاد کیا تھی، اس کی اساس کیا تھی۔ اصل سوال یہ ہے کیوں الگ ہوا، کہاں سے الگ ہوا، کب سے الگ ہوا۔ قرآن کریم سے میں نے صرف ایک دو حوالے پیش کیے اور اسی پر وہ بیچارہ تڑپ اٹھا کہ درست ہے کہ اس وقت حنفی نہیں تھے، شافعی نہیں تھے، مالکی نہیں تھے، مگر یہ بات کیا اتحاد و اتفاق کے خلاف نہیں ہے؟ تو میں نے کب کہا کہ خلاف نہیں ہے؟ میں عرض کروں کہ شیعہ کب سے چلے؟ اگرچہ تشیع کے اوپر اس عالم جلیل القدر کی پوری کتاب ہے کہ شیعہ کب سے چلے، شیعہ کب پیدا ہوئے۔ حضرت آیت اللہ شرف الدین موسوی کی پوری کتاب ہے شیعہ کی تاریخ تشیع، مگر آپ قرآن کریم سے صرف 3-4 آیتوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں کہ شیعہ کب سے چلے۔ جب سورہ صافات یہ کہتا ہے کہ انہم من شیعتہ ابراہیم، نوح کے واقعے کو بیان کرتے 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 آ کے کہتا ہے کہ نوح کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم تھے، من شیعہ، نوح کے شیعوں میں سے، تو گویا خلیل خدا ایک تھے اور بھی شیعہ تھے، چونکہ من تبعیض کے لیے، بعض کے لیے، ان شیعوں میں سے ایک ابراہیم تھے۔ تو شیعہ پہلا اولو العزم صاحب شریعت نبی کون ہے؟ نوح۔ تو جب سے کمپلیٹ شریعت آئی ہے اس وقت سے شیعہ ہیں۔ قرآن کریم اب نہ مانیے اصول کافی کو، میں زور نہیں دے رہا ہوں، اب نہ مانیے مکتب امام صادق صلوات اللہ علیہ کو، میں درخواست کر رہا ہوں قرآن کو مان جائیے ورنہ خارج ہو جائیے۔ قرآن کو مان جائیے، قرآن کہہ رہا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ قرآن وَإِنَّهُ مِن شِيَعَتِهِ ابراہیم، اور حضرت موسیٰ کے واقعے میں کیا کہا؟ حضرت موسیٰ نے جس کی مدد کی اس کے بارے میں کیا کہا؟ فَاسْتَغَاثَ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ، استغاثہ کیا اس نے جو موسیٰ کے من شیعتہ، یہاں بھی بنایا، جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، یعنی موسیٰ کے اور بھی شیعہ تھے، ان میں سے ایک یہ تھا۔ تو ہر نبی کے زمانے میں شیعہ رہے، آپ کسی نبی کے، خود خاتم الانبیاء ہی کے زمانے میں سنی نام سے کوئی دکھا دے، کوئی دکھا دے، اس میں کیا ہے؟ یہ تو خالص علمی گفتگو ہے، اس میں تاریخی گفتگو ہے، قرآنی گفتگو ہے، اس میں تڑپنے، غصہ کرنے۔ آپ اگر تلوار اور پتھر کے ذریعے اپنے مذہب کو لے کے چلیں گے جیسا کہ اب تک لے کے آئے، کب تک جلاؤ گیراؤ اور امام بارگاہوں کو حالت نماز میں قتل عام سے تم اپنے اس جہالت کو چلاتے رہو گے؟ ایک شیعہ بتا دو کسی نے کسی مسجد پر حملہ کیا، کسی شیعہ کو بتا دو جس نے قرآن پر حملہ کیا، قرآن پر آگ لگا کے پھر یہ کہنا ہم مسلمان تم کافر، سبحان اللہ۔ مسجد پر آگ لگا، پوری ایک جماعت تھی، 45 علماء اہل سنت تھے، حج کانفرنس ہو رہی تھی تہران میں نے عرض کیا تھا، گفتگو سے مربوط ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، پتہ نہیں زندہ ہے مردہ ہے، بہرحال جو بھی ہے، ایک سیاستدان تھے، لاہور سے تعلق تھا، حنیف رامے کے نام سے، اختلاف ہو رہا، کچھ کہہ رہے زندہ، وہ کہہ رہے مر گیا، بہرحال اس کو آدھا کر لیں۔ تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ بھی تھے اس کانفرنس میں، وہاں پر ایک عالم تھے جماعت اسلامی کے، تنگ نظری، دیکھیے تنگ نظری، یعنی جو اسلام کا نام لے کے جو پارٹیاں کام کر رہی ہیں ان کے اصل ذہن کو دیکھیے، ذہن کو، وہ کون سا اسلام، کیا واقعی اسلام کے لیے؟ جب کانفرنس میں شرکت کے بعد مجتہدین سے ملنے کے لیے گئے مہمان، تو ایک بہت بڑے مجتہد سے ملنے کے لیے گئے سارے، ہم 5 افراد مکتبہ اہل البیت سے تھے، واقعی ادھر سے تھے، تو ایک مرجع کے سامنے بیٹھے ہوئے، پنجاب کے جو
صدر معاف کیجیے گا، ان کے ہاں امیر ہوتا ہے، جماعت اسلامی میں امیر ہوتا ہے۔ پنجاب کا جو امیر ہے، یعنی سب کا جو امیر ہے وہ کہتے نہیں ہے، وہ امیر المومنین کہلاتا ہے۔ باقی جو صوبائی جو عہدیدار ہے وہ امیر ہیں، اور پتہ نہیں جو محلاتی افراد ہے وہ کیا ہیں، مجھے نہیں پتہ۔ تو بہرحال جو صوبائی ہے وہ امیر ہے۔ تو امیر تھے، اچھی سفید داڑھی، بہت خوبصورت، دبلے پتلے، میری طرح موٹے بھی نہیں، معتدل، اچھے سے۔ انہوں نے آغا سے مرجع سے کہا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ نے انقلاب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہنے لگے جو ہمارے ذہن میں نقشہ تھا، ہمارے ذہن میں نہیں، جو حضرت ابو العلا کے ذہن میں، یعنی مودودی کے ذہن میں جو نقشہ تھا وہ میں نے یہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہی نقشہ ہے ہمارا بھی، اور یہی کریں گے۔ اور یہ خیر آپ راضی ہیں؟ بالکل ہم راضی ہیں، ہم بالکل راضی۔ بس ایک بات نے مجھے بہت پریشان کیا۔ کہا کیوں؟ پورے تہران میں ایک سنی مسجد نہیں ہے۔ واللہ جھوٹ بولنے والے پر ظاہر ہے خدا اور رسول اور صادقین پر گفتگو ہو رہی، تو میں کوئی دماغ خراب ہے جو میں اس منبر سے، اس مقدس مقام سے، ویسے بھی میں نماز پڑھاتا ہوں، واللہ باللہ اس اتنا بڑا عالم پڑھا لکھا عربی میں گفتگو کر رہا تھا، اچھی خاصی عربی آ رہی تھی۔ اس نے کہا میں پورے تہران میں نے ایک سنی مسجد نہیں دیکھی۔ تو آغا نے کہا کہ ایک دفعہ پھر کہیے گا، میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگا سنی مسجد نہیں ہے۔ انہوں نے تیسری دفعہ کہا، ایک دفعہ پھر دہرائیے گا، میں ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ تو یہ حیرت زدہ ہوئے، ذرا زور سے وہ یہ سمجھے کہ ساتھ کان بھاری ہیں، ذرا زور سے کہنے لگے نہیں زور سے نہیں، میں کان ایسا نہیں ہے، میرے کان صحیح کام کر رہے ہیں، مگر آپ نے کیا کہا؟ کہا سنی مسجد نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں کوئی شیعہ مسجد دکھائیے، مسجد تو صرف خدا کی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے مسجد کے بارے میں کہا ان المساجد للہ، مسجد صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ وہ آپ جیسے عالم نے ایک عمارت کو بھی سنی شیعہ بنا دیا تو اس ملک میں کیا ہوگا؟ یہ آغا نے کہا ساری دنیا سنی کو لے کے آئیے، کوئی شیعہ آگے بڑھ کے کہے کہ یہ نماز نہیں پڑھو، میں اس کو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ قرآن کہتا مساجد میں ذکر خدا سے نہیں روکو۔ کون ہے جو کسی سنی کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکے؟ مسجد صرف مسجد خدا کے لیے ہے، وہ شیعہ نہیں، وہ سنی نہیں ہے۔ آپ عالم ہیں، اب ندامت سے پسینہ جیسے میرے آ رہا، پسینہ آ رہا، اور پسینہ صاف کریں، کہہ رہے معاف کیجئے گا۔ آپ اس ذہن سے کیا اسلام کا کام کریں گے؟ کیا اسلام کو آگے لے کے چلیں گے؟ کون سا نظام لے کے چلیں گے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں سنی مسجد، سنی قرآن، سنی، اب ظاہر ہے کہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ثابت تو کیجئے کہ خاتم الانبیاء کے زمانے میں کوئی سنی مسجد ہو۔ لاہور میں کیس چلا تھا، وہ تو بند کر دیا، ورنہ یہ ثابت کرنا تھا کہ علی ولی اللہ اذان و اقامت میں سب سے پہلے کس نے کہی؟ سب سے پہلے جس شخص نے اذان و اقامت میں علی ولی اللہ کہا وہ صحابی ہے جس کے سامنے سارے صحابہ بے بس ہے۔ سلمان فارسی تھے، ابو ذر غفاری تھے، پیغمبر کی زندگی میں یہ جملہ تھا۔ کیس چلا تھا، بند کر دیا، جج نے کہا تھا جب ثابت ہو تو پھر ایک اذان ہوگی، پھر کیس وڈرا ہو گئے۔ میرے عزیز آپ ثابت تو کیجئے، آپ جس چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں، بجائے عربی میں ایک محاورہ ہے، کیا؟ ایک شخص بیٹھ کے عرش کا نقشہ بنا رہا تھا، یہ عرش ہے، اس نے دیکھا کہ کیا کر رہے؟ عرش الہی کا نقشہ بنا رہا، تو اس نے کہا ثبت العرش ثم انقش، پہلے اس کا وجود تو ثابت کرو پھر نقشہ بناؤ، پہلے اپنے آپ کو حق پر ثابت تو کرو پھر ہم سے لڑو۔ پھر گفتگو کریں آپ، اور پھر آپ ویسے، اب چونکہ قرآن کریم سے انہوں نے دلائل مانگے تو 11 آیتیں پیش کی۔ کل نہیں پرسوں کی گفتگو میں یہ موضوع ختم ہوگا، اور اس کے بعد حضرت علامہ مودودی کی کتاب سے جو گفتگو ہوگی، یہاں پر 11 آیتیں پیش کرنے کے بعد اب 12ویں آیت جو ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، صرف اہل ذکر ہی سے معلوم کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہ اہل ذکر کون ہے؟ ذکر کیا ہے اور اہل ذکر کون ہے؟
یاد رکھیے اگر ذکر سے مراد قرآن ہے، جیسا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم یہاں بھی اور اس آیت میں بھی ذکر سے مراد، سارے مکتبہ اہل سنت کے علماء نے ذکر سے مراد قرآن کو لیا ہے۔ فَاسْأَلُوا اہل الذکر، صاحبان ذکر سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو ذکر قرآن، صاحبان ذکر کون؟ یعنی صاحبان قرآن۔ صاحبان قرآن کون؟ نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اگر اس ذکر سے مراد قرآن ہے بقول آپ کے، تو کیا قرآن کریم کو شروع سے لیجئے، بقول آپ کے، ہمارے نہیں، ہمارا قرآن کبھی نہ بکری کھا سکتی ہے نہ بکرا کھا سکتا ہے۔ قرآن قرآن ہے، قرآن کو حیوان نہیں کھا سکتا۔ بے شک انسان درندے کوشش کی اس کو پھاڑنے کی، پھینکنے کی، اور کر رہے ہیں، آج بھی جلا رہے ہیں، مگر ذکر سے مراد کیا ہے؟ اگر ذکر جس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے اپنے ذمہ لی ہے، تو صفین میں جب نو کے نیزے پر قرآن چڑھایا جا رہا تھا تو خدا کہاں تھا؟ جب ام المومنین کی بکری کھا رہی تھی تو خدا کہاں تھا؟ جب یہودی جب عربوں کی جنگ میں قرآن جلا رہے تھے تو خدا کہاں تھا؟ جب ہندوستان میں قرآن جلایا گیا ہندوؤں نے مسلمانوں کے جھگڑے میں خدا کہاں تھا؟ ذکر سے مراد اگر یہی ہے اور خدا نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ اپنے ذکر کی حفاظت کرے گا، تو یاد رکھیے ہمیشہ فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ گفتگو کرتے کرتے کبھی مضاف کو حذف کیا جاتا ہے، مضاف الیہ کو رہنے دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی مضاف الیہ باقی رہتا ہے، مضاف کو حذف کیا جاتا ہے۔ یہ ایک فصاحت و بلاغت کا مسئلہ ہے، اس پر میں نہیں آپ کو لے کے چل سکتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ یہاں ذکر سے مراد اہل ذکر ہیں۔ اہل ذکر 10,000 سال گزرے، 1,00,000 سال گزرے، اگر اس نے انبیاء ما سلف میں سے عیسیٰ کو، خضر کو، الیاس کو زندہ رکھا ہے، تو خاتم الانبیاء کے نائبین میں سے کسی کو زندہ رکھے، وہ کسی کو زندہ رکھے۔ ذکر کی حفاظت سے مراد صاحب ذکر ہے، صاحب قرآن ہے، جو ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ صاحب ذکر سے مراد، ورنہ قرآن کو لیا جائے تو قرآن کو کس طرح سے ولید نے استخارہ کیا، جیسے ہی استخارہ کیا یہ آیت نکلی، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر جابر و ستمگر نقصان میں اور جہنم میں ہے۔ یہ آیت نکلی تو اس نے کیا کیا؟ قرآن کریم کو درخت کے اوپر ٹانگ کے تیر اندازی کی۔ مجھے جبار عنید کہہ کے قرآن تو ڈراتا ہے، اور اس کا اشعار دیکھیے تیر اندازی کرتے ہوئے کہتا ہے جب قیامت کے دن تو جائے گا، مجھے پتا ہے قرآن کریم میں خود یہ آیت ہے کہ جب تو شکایت کرے گا تو جہاں سب کی شکایت کرے گا وہاں ولید کے نام سے میری بھی شکایت کر دینا خدا کی بارگاہ میں دیکھتا ہوں تیرا خدا کیا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر قرآن کریم کو درخت پر لٹکا کے ولید نے تیر اندازی کی۔ اسی قرآن کریم پر خدا نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ یاد رکھیے یہاں ذکر سے مراد صاحب ذکر ہے۔ جس طرح سے اہل ذکر کہا وہی اہل ذکر ہے، وہاں بھی قرآن نے کہا اہل ذکر سے معلوم کرو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے۔ تو یہ اہل ذکر کون ہے؟ اگر اہل ذکر سے مراد آپ صحابہ لیں گے، جن میں سب سے بڑے عالم جس کو آپ تسلیم کرتے ہیں کون ہے؟ نہیں، ابو ہریرہ بیچارہ مزدور تھا حضرت عمر کا، بعد میں بنو امیہ کی مزدوری کی اس نے۔ یہ سب سے بڑا عالم حضرت عمر ہے۔ جی ہاں، روایت بخاری میں ہے کہ غلطی سے جبریل امین پیغمبر خدا کے پاس گئے، وہی ان کے پاس آنی چاہیے تھی۔ پیغمبر خدا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ضرور ہوتا، کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ وہ ہندو سے جو شیعہ ہوئے یہ خاتون، اس نے جو حسب نسب لکھا ہے، ایسا عظیم حسب نسب اور نبی نہ ہو، کیسے ناممکن ہے۔ غرض یہ کہ یہ چیزیں باقاعدہ ان روایات سے چھان بین کے اور صاف طور سے لکھا ہوا، کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال نبی کون ہوتا؟ ابھی میں نے عرض کیا کہ علمی طور پر، چلیے ان ساری باتوں کو چھوڑیے، علمی طور پر تیمم کا مسئلہ نہیں پتا، وضو کی حد بندی نہیں پتا، حدود الہی کا جریان نہیں پتا، اور نماز کے سلسلے میں نہیں پتا۔ ایسی صورت میں نماز سفر میں قصر تھی،
सफर में नमाज सबसे पहले किसने तमाम पढ़ी? नहीं, बेचारे सब उसी के ऊपर नहीं डाले, जिसने किया उसी का नाम ले। हैं? सबसे पहले जिसने नमाज सफर में, जो कसर है, कुरान में हुक्म है सफर में नमाज कसर पढ़ो, उस्मान सबसे पहले जिसने नमाज तमाम पढ़ी सफर में मक्के से मदीना जाते हुए उस्मान है। इस पर मौलाए कायनात का उससे बरहराह झगड़ा हुआ, ये तू क्या कर रहा? कहा नहीं बस आप खामोश रहे, जो मैं करूं। बाकायदा हजरत का इससे झगड़ा हुआ, रास्ते में गलत कर रहा, कुरान की सरी आयत है, पैगंबर की सीरत के खिलाफ है, कसर पढ़नी है। नहीं, मैं तमाम पढ़ूंगा, मैं तमाम। बंदगान खुदा, जिक्र अहले जिक्र से मुराद कौन? वही जिसको खुदा, पैगंबर खुदा ने अपनी जबान मुकद्दस से फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। उस रिवायत में भी क्या किया? फला सख्फ हुआ, वो छत है। कौन सा शहर है जिसकी पूरी छत हो? फला जिदार हुआ, वो दीवार बन गया। जी हां, ये मैं मानता हूं, वो इल्म तक हुसूल के लिए मुसलमानों के सामने दीवार बन गया था, ये मानता हूं मैं। खुदा की कसम, शहजादी जो इल्म इलाही की झलक, नूर अनवार इलाही की मंजिल ज़हरा, बखुदा इल्म इलाही का पर्दा वाली, अगर ये दीवार बन के इस दरवाजे से मुसलमानों को न रोकता तो आज दुनिया में इल्म के दरिया बहते। इस बात को मैं मानता हूं कि वाकई ये दीवार बन गया, ये दीवार बन गया, ये दीवार था। मैं इस बात को मानने से मैं कासिर हूं कि किसी शहर की छत होती नहीं, दीवारें होती थी। देखिए आखिर शाहरों ने दीवार बनाई कई मील की, चाइना में कई मील की दीवार होती है, मगर कई मीलों तक कोई छत आपने देखी नहीं, अब तक नहीं देखी है। तो छत नहीं होती है, जबरदस्ती उस रिवायत में छत भी बना दिया, और फिर छत में रोशनदान भी बना दिया। सुभान अल्लाह, वो रिवायत अजीब है। वो तो खैर बाद के अशरे में इंशाअल्लाह उस पर आपको लुत्फ आएगा, इसलिए कि आप उसमें नहीं भी आना चाहेंगे तो भी आना पड़ेगा। बहरहाल सलवात भेजिएगा। ले लीजिए कुरान करीम की 12वीं आयत जो मैंने आपकी खिदमत में, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अहल ज़िक्र से सवाल करो। अहल ज़िक्र कुरान करीम में सारे मुसलमानों को, सारी, यहां मुसलमान भी नहीं है, यहां मोमिन भी नहीं है, सारी कायनात इंसानियत से कह रहा कुरान के, इंसानों अगर कोई भी चीज तुम्हें नहीं आती है साहिबान जिक्र से सवाल करो। तो ये वही हो सकता है जो मिंबर पर जाकर कह दे फस्अलूनी, जो चाहो मुझसे पूछ लो। ये वही हो सकता है। कैसे हो सकता है जिसे तयम्मुम का नहीं पता? कैसे हो सकता है जिसे नमाज कसर का नहीं पता? कैसे हो सकता है जिसे खवातीन के महर का नहीं पता? ये वही हो सकता है जो मिंबर पर जाकर कह दे इन्नी आलमु तुरुक़स समावाति वल अर्ज़, मैं ही जानता हूं जमीन और आसमान के रास्ते, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। ये हजरत का ये जुमला इब्न अबिल हदीद ने नकल किया, जो मुतज़िली है, सुन्नी है। मैं आसमान के रास्तों से ज्यादा वाकिफ हूं बनिस्बत जमीन के। मान जाओ ये आसमान से आयत है, मैं आसमान के रास्तों से ज्यादा वाकिफ हूं। आप आयतुल कुर्सी की तफसीर उठा के देखिए, हजरत ने फरमाया ये सितारे मदाइन उनका मदाइनिकुम। आयतुल कुर्सी की तफसीर में आका अमीरुल मोमिनीन फरमाते ये जो सितारे तुम्हें चमकते हुए नजर आते हैं छोटे से नहीं है, ये शहर हैं, आबाद शहर हैं। मदाइन उनका मदाइनिकुम, तुम्हारी जमीन के शहरों की तरह ये शहर हैं। ऐ काश वो शख्स जिसने उठ के यह सवाल किया मेरे सर के बाल कितने, अगर कुछ अफराद पैदा होते रात को निकल के मौलाए कायनात कुएं में सर ले जाकर रोते थे, मैं किसको दूं अली के सीने का इल्म, मैं किसके सुपुर्द करूं? ये जुमले सुनकर मैं समत अम्मार पीछे पीछे तड़प के रोता था। जितना उसने सीखा वो भी अजीब था। रुशैद
हुजर इब्न अदी, इन्होंने जितना सीखा वो भी अजीब था। बहरहाल फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इसकी तफसीर देखिए, ये किसके शान में है, किसके बारे में है। इरशाद इमाम सालबी ने, बहुत बड़े अइम्मा में से अहले सुन्नत के इमाम सालबी ने अपनी तफसीर में जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत की है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि हम ही वो अहले ज़िक्र हैं। यही जुमला अइम्मा ताहिरीन से मनकूल है। यही जुमला ज़मख़शरी ने अपनी तफसीर में, तफसीर कश्शाफ में, यही जुमला, ये सारी रिवायतें मुफस्सिरीन ने यही रिवायत नकल की है कि अहले ज़िक्र से मुराद, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया अहले ज़िक्र से मुराद हम हैं, मैं और मेरी औलाद है अहले ज़िक्र से मुराद। इस रिवायत को सालबी ने नकल किया, ज़मख़शरी ने नकल किया, वो अहले ज़िक्र हम हैं। यही जुमला अइम्मा ताहिरीन से मनक़ूल हुआ और यही जुमला अइम्मा ताहिरीन ने फरमाया कि अहले ज़िक्र हम हैं। तो जब आप कम से कम, अब आइए, अब जो हमारे मराजे जो इत्तिहाद की दावत दे रहे हैं, मेरे अजीज समझिए, इसी इत्तिहाद की दावत दे रहे हैं जिन रिवायत पर हम आप मुत्तफिक हैं। आप गलत न समझें, यही जिन रिवायात पर हम आप मुत्तहिद हैं, आइए उस पर इत्तिहाद, कागज में, किताबों की हद तक हम आप मुत्तहिद हैं। जो रिवायत शिया नकल करा वो आप नकल कर रहे हैं, तो जो आप नकल कर रहे हैं, कम से कम उन रिवायात पर जिन पर हम आप मुत्तफिक हैं, मुस्तनद मानते हैं और हुज्जत मानते हैं, उन्हीं रिवायात को यकजा करके किताब मुरतब करें और उस पर हम इत्तेफाक कर लें। अगर यही हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। वही इत्तिहाद है और इत्तिहाद से मुराद यही इत्तिहाद है। अब आइए आगे चलते हैं, दूसरी आयत, यही आयत है जो बहुत खतरनाक है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन युशाक़िक़िर रसूल, जो रसूल को तकलीफ पहुंचाए, जो रसूल को मुशक्कत दे, जो रसूल के लिए बाइस ज़हमत बने, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत वाज़े होने के बाद, हिदायत वाज़े होने के बाद जो रसूल को, अबू जहल जो तकलीफ दे रहा, हिदायत उसके लिए वाज़े नहीं है, अबू सुफियान हिदायत उसके लिए वाज़े नहीं है। जिन्होंने कलिमा पढ़ लिया, हिदायत वाज़े थी इसलिए पढ़ लिया। जिन्होंने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सामने सरवर कायनात की नबुवत साबित हो चुकी थी, तभी उन्होंने सरवर कायनात का कलिमा पढ़ लिया। तो अब कलिमा पढ़कर रिसालत को कबूल करने के बाद फिर जो बाइस मुशक्कत बने रिसालत के लिए, फिर जो बाइस तकलीफ बने रिसालत के लिए, कुरान करीम, कोई रिवायत नहीं, कुरान करीम, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत बिल्कुल तबय्यन यानी वाज़ेह और साबित होने के बाद भी रसूल पर को तकलीफ दे, मुशक्कत में डाले, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और मोमिनीन की राह को छोड़ के गैर मोमिनीन की राह, यहां पर रसूल की इत्तिबा नहीं कहा, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनीन की राह को छोड़ के गैर मोमिनीन की राह को इख्तियार करे, इत्तिबा करे, गैर सबीलिल नुवल्लिहि मा तवल्ला, जिधर वो रुख करके मुड़ा था हम उधर ही को मोड़ देंगे, व नुस्लीही जहन्नम, और हम उसे मुंह के बल जहन्नम में डाल देंगे। कौन है ये, कौन है? अब इस सिलसिले में देखिए, जो शख्स हिदायत का रास्ता वाज़े हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करेगा और मोमिनीन का रास्ता छोड़कर, मोमिनीन का रास्ता छोड़कर, मोमिनीन का रास्ता छोड़कर दूसरी राह चलेगा, हम उसको उसकी रूगर्दानी का मजा चखाएंगे, जहन्नम में डाल देंगे। अब आइए, इब्न मर्दविया अहले सुन्नत के बहुत बड़े जल कदर आलिम ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि मुशाक्का से मुराद मुखालिफत रसूल, मुशाक्का और मुखालिफत से मुराद यहां अली की शान में इख्तिलाफ करना है। सुन्नी आलिम दीन है, यहां रसूल को तकलीफ पहुंचाने से इस आयत में सुन्नी आलिम दीन लिख रहा है, यहां पर रसूल को तकलीफ पहुंचाने से मुराद अली की शान में गुस्ताखी करना है, बावजूद नस्स कुरान और नस्स रसूल के, बावजूद अली की विलायत साबित होने के, इरशाद अली की शान में इख्तिलाफ करना है। व मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा में हुदा का जो लफ्ज है, इससे मुराद शान अली है।
یعنی میں عبارت پڑھ دوں، اس جل قدر عالم کی عبارت ہی پڑھ دوں، یعنی امیر المومنین کی شان و جلالت واضح ہونے کے بعد جو اس میں چون و چرا کرے، اور عیاشی نے بھی اپنی تفسیر میں اسی مضمون کی حدیث درج کی ہے، ائمہ طاہرین سے بھی بکثرت صحیح اور متواتر حدیثیں مروی ہیں اسی مضمون پر، جو بتاتی ہیں کہ سبیل مومنین سے مراد انہی ائمہ طاہرین کا مسلک ہے۔ جب ایک بڑا عالم، ایک جل قدر عالم اس حدیث کو مانتا ہے، یہاں مشقت، رسول کو مشقت دینے سے مراد علی کی شان میں گستاخی کرنا، علی کی شان واضح ہونے کے بعد علی کی جلالت سے منحرف ہونا، علی کو اس شان کے مطابق نہ ماننا جو شان خدا اور رسول کے نزدیک ہے، یہ ہے مشقت رسول کو تکلیف دینا۔ کیا اس آیت سے آپ واقف نہیں ہیں؟ یعنی خط کا جواب ہے اس کی روگردانی۔ کیا اہل بیت ہی وہ ہادی نہیں جن کے متعلق فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد؟ یہ 14ویں آیت ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر تمہارا کام ڈرانا ہے، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہم نے بنایا۔ یہ ڈرانے والے کے علاوہ ہادی کون ہے؟ میں آپ کو سوچنے کا موقع دوں۔ انما انت منذر، آپ بس ڈرانے والے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ پیغمبر کا کام ڈرانا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم۔ بتائیے گزر گئے خلفاء، گزر گئے، اب تو کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا جب تک کائنات میں قوم کے نام سے کوئی ہے تو اس کے لیے ایک ہادی ہے، کون ہے؟ کون ہے؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، جب تک قوم اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر ہے، اس وقت تک خدا کا ہادی ہے قرآن کریم۔ اب آپ دیکھیے، شیعہ نہیں سنی علماء سے اب آپ سن لیجئے کہ اس آیت کی تفسیر کیا بیان کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ کا کام ڈرانا ہے۔ ثعلبی، یقیناً نام آپ نے بہت سے نام سنے ہوں گے، البتہ آپ شیخ توسی کا نام نہیں سنا ہوگا، مگر ان کے نام آپ سنتے رہتے ہیں۔ اصول کافی کا بہت کم سنا ہوگا، بخاری کا بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حق کو ثابت کرنے کے لیے باطل کے سامنے باطل ہی کو چہرہ دکھایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے۔ اب آپ آئیے، ثعلبی نے اس آیت کی تفسیر میں جناب ابن عباس سے روایت کی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ ابن عباس، روایت ثعلبی بہترین بزرگ ترین مفسر قرآن اہل سنت کہ یہ روایت نقل کی ہے، اور روایت کہتے ہیں کہ ثعلبی نے اس آیت کی تفسیر میں جناب ابن عباس سے روایت کی کہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا کہ میں ڈرانے والا ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، اور مولائے کائنات کو قریب بلا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا ہادی سے مراد اس آیت میں یہ علی ہیں، میں ڈرانے والا ہوں، ہادی یہ علی ہیں، یہ علی ہیں۔ ثعلبی اسی علی ہیں، علی ہادی ہیں، اور اے علی تمہارے ہی ذریعے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔ اسی مضمون کی متعدد حدیثیں مفسرین و محدثین نے جناب ابن عباس سے روایت کی ہیں۔ محمد ابن مسلم سے مروی ہے کہ میں نے، وہ اہل سنت کی، اب شیعہ کی، جناب مسلم سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق صلوات اللہ علیہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا ہر امام اپنے زمانے کا ہادی ہے، اور امام باقر نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ منذر سے مراد رسول اور ہادی سے مراد علی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قسم بخدا یہ بات اب تک ہم میں چلی آ رہی ہے، قسم بخدا یہ آیت اب تک ہم میں چلی آ رہی ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے، پھر میں پلٹ کے کہہ دوں تو وہ مومن ناراض ہو جائیں گے۔ تو آپ نے عقائد میں سن 270 سے لے کے 350 اور 360 تک اشعری کی تقلید کی۔ اب اشعری کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ تو اب آپ کے عقائد میں اگر کوئی خرابی ہو تو کون ہے ہادی؟ آپ نے فقہ میں، اعمال میں، نماز میں، روزے میں، حج، تمام اعمال میں ابو حنیفہ، مالک، شافعی، حنبلی کی تقلید کی، آج وہ نہیں ہیں۔
जदीद तरीन मसाइल, अब तो इंसान चांद पर जा रहा, क्या करेगा नमाज का? तो जिसको आप मानते हैं उससे उसके मुताबिक आप कहिए नहीं पढ़े। नमाज तो किसी जानकंदनी की हालत तक तर्क नहीं है। जानकंदनी वाले पर नमाज फर्ज है, जानकंदनी वाले पर। कैफियत नमाज में फर्क है, सिर्फ कैफियत में फर्क है। खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़े। बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़े। लेट के भी सीधे लेट के नहीं पढ़ सकता, जिस पहलू पर लेट सकता लेट के पढ़े। यहां तक कि जानकंदनी है, एहतिजार की हालत में जान निकल रही है, वक्त हो चुका, अजान हो चुकी, जो सराहने बैठा उस पर वाजिब है बताया कि जोहर का या मगरिब का वक्त हो चुका है, तो पढ़ नहीं सकता। हाथ उठाए, सिर्फ नियत करे क़याम में हूं, नियत करे रुकू में हूं, नियत करे सजदे में, सिर्फ नियत करता जाए, अंगुली से इशारा करता जाए। यह जानकंदनी वाले की नमाज है। नमाज तो किसी लम्हे बालिग होने से मर तक किसी हालत में माफ नहीं है। कैसे कह दिया नहीं पढ़ो? क्योंकि तयम्मुम का मसला नहीं मालूम था, कहा नहीं पढ़ो। तो अब चांद पर जा रहा, किस तरफ रुक करके नमाज पढ़े? किबला नीचे रह गया, कैसे नमाज पढ़े? किसकी तकलीद करेंगे आप? किससे पूछेंगे? मालिक की कब्र पर? किससे पूछेंगे आप? ये दे अब आप बहरहाल अब आगे चलिए। इरशाद होता है वली कुल्ली कौमिन, हाथ से मुराद हम हैं। ए रसूल तुम डराने वाले हो और हर कौम के लिए खा दिए, और क्या अहले बैत ही वो लोग नहीं जिन पर खुदा ने अपनी नियामतें नाजिल की और जिनके मुतालिक खुदावंद आलम ने सूरह फातिहा में इरशाद फरमाया। इस आयत पर मैं अब आपके नारों की मंजिल आ गई है, मगर मजलिस का तकरीबन मजलिस का मसला भी खत्म हो रहा है, तो यहां पर रुक के अब मैं आपसे यह आयत है, सूरह हम की तिलावत भी मैंने इसी आयत की खातिर की थी, और वही आयत है क्यों सूरह हम को हर नमाज के लिए फर्ज करार दिया, उसका फलसफा क्या? उसका फलसफा भी यही आयत है और दीन का खुलासा भी यही आयत है। सूरह हम को मतन कुरान कहा जाता है और पूरे कुरान को तफसीर सूरह हम कहा जाता है। इसीलिए सूरह हम का दूसरा नाम असासुल कुरान है, कुरान की बुनियाद, और सूरह हम का नाम फातिहा किताब है, किताब की जिससे इब्तिदा हो। सारा कुरान एक तरफ और सूरह हम को एक तरफ करार दिया कुरान करीम ने खुद सबउल मसानी कहकर। तो इस सूरह हम की अजमत क्यों है? क्यों ऐसा है कि उसकी जगह पर तो कोई सूरह नहीं ले सकती है, जबकि दूसरी सूरतों की जगह सूरह हम ले सकता है? ऐसा क्यों है? और इसका सारा लुब्ब लुबाब सारे मुफस्सिरीन को आप देखें, यही आयत है। मेरे अजीज, अब इस आयत पर मुझे सिर्फ 5 मिनट गुफ्तगू के लिए मैं आपसे वक्त चाहता हूं। कल हफ्ता है, जरा मुझे 10 मिनट दे दें, मैं 10 मिनट आपसे ले लूं और 10 मिनट गुफ्तगू करूं। यही आयत है। मगर 10 मिनट के बीच में आपसे ख्वाहिश करता हूं, यह इदारा जिसमें इस तरह पसीने से तर होकर बोल रहा हूं, जाहिर है कि एक इदारा है, सारे इदारे बस इसी माह में चलते हैं साल भर। अब आपसे ख्वाहिश है आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने से बुरा मेरे पास नहीं, मतलब यह कि मदद करने में, चूंकि सरवर कायनात ने फरमाया कौन है इसकी जबान को बंद कर दे, यही जर बच्चों को कुर्बान कर देते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है आज की शब की मुनासिबत से सारी खवातीन भरपूर हिस्सा ले, इस इदारे की मदद करें। एक सलावत भेजिए। मुंतज़मीन की इजाज़त से यहाँ के बाद मुझे 3 दिन एक मजलिस पढ़नी है पिकरिंग में, यहाँ की मजलिस के बाद। और चूँकि वहाँ का मौजू मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ है, नफ्स के ऊपर है वहाँ मेरा मौजू। वहाँ पर 3 मजलिसें हैं यहाँ की मजलिस के बाद, आज से लेके 3 दिन तक। तो उस बानिया मजलिस ने मुझसे बार बार दरख्वास्त की है, और एक बुजुर्गवार मेरे सामने भी बैठे हुए हैं, बल्कि 2 नूरानी चेहरे मोमिन बैठे हुए हैं। एक के चेहरे पर नूर अभी ज़्यादा चमकने वाला है जब वो रखेंगे, एक का चेहरा तो चमक ही रहा है, मैं देख रहा हूँ शारजा से चमक रहा। तो मैं अर्ज़ करूँ कि वहाँ इसके बाद मजलिस होने वाली है, उसमें उन्होंने ख्वाहिश की, आप हज़ार से दरख्वास्त की है शिरकत की। इस मजलिस के बाद वहाँ मजलिस होगी रात को, अभी यानी 10 साढ़े 10 बजे। एक सलावत दीजिएगा।
اب اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. میں نے عرض کیا کہ کیوں، فلسفہ کیا ہے؟ سورہ یاسین کو جب آپ سورہ یاسین کی فضیلت پڑھیں گے تو ایسا لگے گا سارا شرف، ساری فضیلت، ساری عظمت اسی پر ختم. سورہ یاسین کا دوسرا نام ہے قلب قرآن، قرآن کا دل، دل قرآن کا. اور اسی طرح سے آپ مثلا سورہ رحمان کو کہتے ہیں دلہن. اسی طرح سے آپ بہت سی ایسی صورتیں ہیں رزق کے لیے. آپ دیکھیں سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے 2 دفعہ 3 دفعہ، 2 ہفتے 3 ہفتے، تو آپ کی پریشانی، ہر سورہ کی ایک فضیلت. ایک سورہ واقعہ انا انزلنا، اکثر و بیشتر مولائے کائنات ہر پہلی رکعت میں سورہ ہم کے بعد سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ انا انزلنا کی جو فضیلت بیان کی، اگرچہ یہ موضوع رمضان کا، معاف کیجئے گا میری گفتگو خشک نہ ہو، سورہ واقعہ انا انزلنا کے بارے میں تمام مفسرین نے لکھا ہے جہری نمازوں میں اس کی تلاوت 1 دفعہ شہید ہونے کے برابر ہے. یعنی آہستہ سے پڑھی جانے والی نمازوں میں اس سورہ انا انزلنا کی تلاوت 10 دفعہ راہ خدا میں شہید ہونے کے برابر ہے. اتنی عظمت، اس قدر مقام اس سورہ مبارکہ، اس کو آپ رمضان پر رہنے دیں. سورہ ہم، ہر 114 سورت، ہر سورہ کی ایک فضیلت، اس کا ایک، مگر سورہ ہم کہ جس کے بارے میں روایت میں ہے کہ 70 دفعہ میت پر پڑھ دے اگر وہ زندہ ہو تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ وہ عظیم سورہ جسے اساس القرآن. اور عجیب بات ہے، خود قرآن کریم نے ایک طرف ہم کو رکھا، ایک طرف پورے قرآن کو رکھا ہے. ہم نے تجھ پر، اے میرے نبی، ہم نے تجھ پر قرآن نازل کیا اور سبع المثانی نازل کیا. سبع المثانی وہ سورہ جو 2 دفعہ اتری ہے 7 آیتوں والی. سبع المثانی سے سب متفق ہیں مراد سورہ حمد ہے. اس سورہ حمد کو کیوں نماز میں فرض قرار دیا؟ لا صلاۃ الا بسورۃ الحمد، کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. نماز میت چونکہ وہ دعا ہے، اور اصطلاح میں دعا کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، وہ دعا ہے. اس سے ہٹ کر کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الحمد نہ ہو. اور کوئی بھی سورہ حمد کی جگہ نہیں لے سکتی. یہاں تک کہ قلب قرآن سورہ یاسین آپ سورہ حمد کی جگہ پر نہیں پڑھ سکتے. سورہ حمد حتماً پڑھنی ہے. تو کیوں وہ اساس، کیوں وہ بنیاد، اس کی عظمت کیا؟ اس کی ساری عظمت اسی آیت میں ہے. کون سی آیت؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگار، دیکھیے کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ اس نے بھی عجیب انتظام کیا. کیسے بھاگو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ یہ میدان جنگ تھوڑی ہے. نماز تو پڑھنی ہے آپ کو. اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت فرما. کون سی صراط؟ چونکہ سبل سبیل کی جمع ہے، صراط کی کوئی جمع نہیں ہے. قرآن کریم میں سبیل کی جمع بھی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تیری ہدایت کی ہے، تیری مرضی ہے، ہدایت کی راہ راست پر آ جا یا کفر اختیار کر لے. ہم سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، پیچھے کی طرف جو جا رہا جہنم کی طرف، آگے جو سیدھا جا رہا جنت کی طرف. تیری مرضی ہے، تو چوراہے پر کھڑا ہے، دائیں جا رہا بائیں جا رہا، مگر جنت سے دور ہوتا جائے گا. اگر رضوان تک، عدن تک، سلام تک، دار السلام تک، جنت تک جانا ہے تو ایک ہی ہائی وے ہے، اسی ہائی وے پر آپ کو جانا. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت فرما. کون سی صراط مستقیم؟ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے کائنات ہے مختلف راستوں کی طرف جا رہی ہے، چوراہے پر کھڑے ہیں، ہم کدھر جائیں سمجھ میں نہیں آتا. صراط الذین، دیکھو ان کی طرف جاؤ. یہ کائنات میں بکھرے ہوئے انسان پیچھے جا رہے ہیں، دائیں جا رہے ہیں، بائیں جا رہے ہیں، سب کو چھوڑ دو. صراط الذین، ان کی راہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. انعمت علیہم، کون سی نعمت؟ کھانے پینے کی. کون سی نعمت؟ غذا، لباس. کون سی نعمت؟ اب اس نعمت کو، یہ سورہ حمد ہے، اس نعمت کی وضاحت سورہ مائدہ. سورہ مائدہ جب اعلان ولایت ہو چکا تو اب آیت اتری
कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने अपनी सारी नियामत तमाम कर दी। तो सारी नियामत मैंने तमाम कर दी। कौन सी नियामत थी वो? विलायत। विलायत ऐसी नियामत, ऐसे अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने नियामत नाजिल की। तो नियामत नाजिल करने की वजाहत, ये इब्तिदाई सूरह नहीं है सूरह हमद, ये चौथी सूरह है नुजूल के एतबार से, मक्की भी है, मदनी भी है, अहमियत के एतबार से और अजमत के एतबार से। और आखिरी सूरह कौन सी है? सूरह माइदा। आखिरी सूरह जो है सूरह माइदा। और सूरह मुबारक माइदा में, चूंकि सूरह मुबारक माइदा में अक्सर साबिका सूरतों के फलसफे पर, फराइज के फलसफे पर गुफ्तगू हुई है, तो चूंकि फलसफे पर गुफ्तगू है, यहां उस नियामत के बारे में, ऐ मुसलमान, जिस सूरह को हमने हर नमाज की बुनियाद और असास करार दिया, जिस सूरह को हमने अपनी बारगाह में गुफ्तगू, मुझसे गुफ्तगू के लिए सिर्फ उसी सूरह को जरूरी करार दिया, ऐ मुसलमान, इस सूरह की तिलावत के बगैर हम तेरी नमाज को कबूल नहीं करेंगे। तो इस सूरह में हम जो मांगते हैं खुदा से, पहले तारीफ करते हैं, आखिर में नफरत का इजहार करते हैं उनसे जो इस रास्ते से हट गए हैं, उनसे नफरत का इजहार करते हैं। अनअमता अलैहिम, उनकी राह जिन पर तूने नियामतें नाजिल की, गैरिल मग़ज़ूबी, न उनकी राह जिन पर तेरा गजब है, वला वालिन, न उनकी राह जो गुमराह हैं। तो दो राहों से रोका, कहा एक राह की तरफ आ जाओ, एक रास्ते पर आ जाओ। वो कौन सा? वो कौन सा? जिन पर हमने नियामतें नाजिल की। और अब सूरह माइदा ने कहा कि नियामतें नाजिल नहीं की, बल्कि नियामतों को तमाम किया, नियामतों को खत्म कर दिया। तो नियामतों को खत्म कब किया और कैसे किया? जब ऐलान फरमा लिया सरवर कायनात ने कि जिस जिसका मैं मौला हूं, जिस जिसका खुदा मौला और मैं मौला हूं, उसके ये अली मौला है। जब ये ऐलान विलायत हो चुका, तो आखिरी आयत जब सूरह मुबारक माइदा की नाजिल हुई, क्या इरशाद हुआ? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज दीन भी अकमल हो गया और दीन भी कंप्लीट हो गया। व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने सारी अपनी नियामत तमाम कर दी। खुदा की कसम, अब आप गौर कीजिएगा मेरे इस जुमले पर, ये तो आप सुनते रहते हैं इस जुमले पर, व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, कुरान करीम। ऐ इंसानों, अगर नियामत इलाही को शुमार करना चाहो तो तुम नहीं गिन सकते। तो न गिनी सारी इंसानियत और फरिश्ते मिलकर भी जिस नियामत को नहीं गिन सकते, खुदा कह रहा उस नियामत को हमने तमाम कर दिया। तो अजब है कि तमाम नियामत और इकबाल-ए-दीन का इन्हिसार विलायत के ऊपर है। और जब तमाम नियामत और नियामत ही विलायत है, तो मेरे अजीज, दामने विलायत को अगर आप छोड़ रहे हैं और आप कहते हैं एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इधर मुंह से तो आप ये कहें कि उनकी राह दिखा दे जिन पर नियामत तूने तमाम कर दी, और आप चले जा रहे हैं उन पर जिन पर खुदा का गजब है। और खुदा का गजब किस पर? आइए सरवर कायनात से पूछते हैं, जिसने फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को गजबनाक किया उसने मुझे गजबनाक किया, जिसने मुझे गजबनाक किया उसने खुदा को गजबनाक किया, और जिसने खुदा को गजबनाक किया उस पर खुदा की गजब है। तो क्या फातिमा दर दीवार के बीच में गिर रही थी तो क्या खुश थी? क्या शहजादी कौनैन ने जो गुफ्तगू बंद की तो क्या खुश थी इसलिए बंद की? तो फातिमा का गजब, रसूल का गजब, रसूल का गजब, खुदा का गजब, और जिस पर खुदा का गजब है रास्ता तो उसका चले और दुआ ये मांगे कि हमें उनकी राह दिखा दे। बस अब मैं आपकी ज़हमतों को ख़त्म कर रहा हूं, और चूंकि मैं तो 13 आयतें बिल्कुल तैयार करके आया था, 2 आयतों तक पहुंचा था, वक्त ख़त्म हो गया।
माज जी कल सेट है, हाँ मैं समझा, पता नहीं आप मुझसे कह रहे कि बस बहरहाल। तो अब वाक़न शहज़ादी कौनैन मेरे आका इमाम ज़माना कायनात में सबसे ज्यादा रोने वाला इमाम, दुरुस्त है रिवायत में सबसे ज्यादा रोने वाले 5 हैं, याकूब, यूसुफ और एक रिवायत में नूह को लिया है, शहज़ादी कौनैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उनमें सबसे ज्यादा रोने वाले मेरे आपके चौथे इमाम हैं। मगर जब ये रिवायत मासूम ने बयान फरमाई तो ये उस वक्त के लिए, अगर अब तक के लिए आप देखें तो जो इमाम 1100 साल से रो रहा है, जो जब मदीना पहुंचता है शहज़ादी कौनैन की कब्र मुक़द्दस को देखता है तो क्या फरमाते हैं, मादर गिरामी मुंतज़िर हूं, जब मुझे मौका देगा खुदा सबसे पहले आपका बदल लूंगा। ऐ मेरे आका, वफ़ाती के हाशिए में, मफाती में तोहफ़तुल अवाम में मुख्तलिफ ज़ियारतें हैं, अलबत्ता तोहफ़तुल अवाम में सिर्फ ज़ियारत वारिसा दिया है। मफाती में देखिएगा आका हुसैन की 10 ज़ियारतें, हर शाबान की मुख्तलिफ मखसूस है, रजब की मखसूस है, ईद उल फितर की मखसूस है, ईद अज़हा की मखसूस है, मखसूस ज़ियारत, अरबईन की मखसूस है, आशूर की मखसूस ज़ियारत है, मखसूस ज़ियारतें हैं। मगर अमल आशूर जब आप करते हैं, जब आप अमल आशूर करते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें एक अमल है, क्या 7 दफा आगे बढ़ते हैं, 7 दफा पीछे हटते हैं। अजब है, ऐस मादन सब्र रिजा, ऐ वो हुसैन जो सब कुछ देने के बाद सजदे की हालत में यह कह दे, रिज़न बिक़ज़ाइक व तस्लीमन बिअमरिक, मेरे माबूद हुसैन तेरी रिजा पर राजी है, तेरी रिजा के सामने ये हुसैन का सर है जो तस्लीम खम है। मेरे माबूद मैं अपने आप को या मैं बच्चे को वापस नहीं ले जा रहा हूं, दे रहा हूं तुझे वो हुसैन, वो सब्र और रिजा का मादन। मगर जब नन्ही सी लाश को हाथ में लेकर आए हैं, 7 दफा आगे बढ़े हैं, 7 दफा पीछे हटे हैं। मैं इस शहीद बुजुर्गवार के लिए, इस आका के लिए, ये वो मसाइब हैं। दुरुस्त है बाबुल हवाज ने अपनी शुजात दिखाई, आका अली अकबर ने अपनी शुजात दिखाई, आका औन मोहम्मद ने अपनी शुजात दिखाई, शहजादा कासिम ने अपनी शुजात भरपूर शुजात दिखाई। मगर आप क्या समझते हैं, क्या हजरत अली असगर ने अपनी शुजात नहीं दिखाई? ये भी तो अली का पोता है, ये भी तो जाफर तैयार का पोता है, नवासा है, इन्होंने भी अपनी शुजात दिखाई। कैसे? हाथ तो नहीं चला सकते थे, तलवार तो नहीं उठा सकते थे, उठ के नहीं चल सकते थे, अपनी सूखी जबान से। ऐ अरबाब आज़ा, आज चूंकि उस शहीद की शहादत का पर गुफ्तगू है जिसने दोस्त तो दोस्त दुश्मन को तड़पा तड़पा के रुलाया। सबसे पहले जिसने तीर चलाया था वो रोया था, उसके बाद इब्न सात रोया, पूरी फौज कोफा और शाम रोने लगी। जिस वक्त हजरत सईद शोहदा ने, अब मैं मसाइब शुरू करता हूं, आका हुसैन ने जिस वक्त सदा बुलंद की, हल मिन नासिरिन, है कोई जो इस हुसैन की मदद करे, हल मिन मुगीसिन, है कोई मददगार, तो साहिब रियाजुल कुदुस ने भी, शेख अब्बास कुमी ने भी, अबू मखनफ से, जो बुजुर्गवार जिसे आका हुसैन ने, जिस सहाबी ने आकर आका के कदमों पर सर रख के तड़प के रोया था कि आका हबीब गए, मुस्लिम गए, अबू तवाई सैदावी गए, जिनके साथ उठना बैठना था आका सब गए। आका आपने उस हौर तक इजाजत दी जो रास्ते में आपकी मुखालफत कर रहा था। मैं आपका नौकर, आप मुझे इजाजत नहीं दे रहे आका, मैं मैदान महशर में शहजादी के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा आका? ये रो के हजरत के कदमों पर चेहरे को रख के मिट्टी के ऊपर रो रहा है, हजरत के कदमों से लिपट के रो रहा है। जब ये लिपट के रो रहा था तो उस वक्त हजरत ने फरमाया, अबू मखनफ, तुम्हें शहादत की बुलंदी और दर्जा चाहिए? तुम शहादत का दर्जा चाहते हो? क्या जवाना ने जन्नत का सरदार मैं नहीं हूं?
تمہیں جنت چاہیے، جہاں حبیب جنت جائے گا بغیر حساب کے تم حبیب سے پہلے جاؤ گے، بس مولا مگر میں زندہ چلا جاؤں اور آپ شہید ہو، میں زندہ چلا جاؤں؟ ہاں میرا حکم ہے تم زندہ چلے جاؤ۔ آقا کیسے ممکن ہے کہ آپ کو میدان میں چھوڑ کے میں زندہ واپس چلا جاؤں؟ تو اب جیسے ہی یہاں پر ابو مخنف پہنچے تو حضرت نے فرمایا ابو مخنف دیکھو تم لکھتے جاؤ، میرے جد کا اس ارشاد کو ذہن میں رکھو، مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، شہداء کے خون سے علماء کی روشنائی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ روشنائی شہداء کے خون کو تحفظ فراہم نہ کرے تو شہید تو ہو گیا، درجہ تو پایا، مگر شہید کا جو خون ہوتا ہے وہ چراغ ہوتا ہے آئندہ نسل کے لیے، تو اس چراغ کا تحفظ قلم کرتا ہے، اگر قلم اس چراغ کا تحفظ نہ کرے تو آئندہ نسل تک کیسے پہنچے گا؟ درست ہے کہ شہید کو جو ذاتی طور پر درجہ ملنا تھا مل گیا، مگر شہید کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف ذاتی درجہ لے، مگر وہ خون دیتا ہے تو کسی قوم کی ہدایت کے لیے خون دیتا ہے، وہ چراغ راہ بنتا ہے۔ تو اے چراغ راہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کا خون محفوظ نہ ہو، اور حفظ خون کے لیے قلم ہے۔ تو اب جب حضرت نے فرمایا مطمئن ہو گیا، یہی وہ شخص ہے جس نے سامنے بیٹھ کر واقعات کربلا کو لکھا۔ اب جب اس معصوم کی گفتگو کروں گا تو اب ابو مخنف کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ میرے سامنے ہے نجف کا واقعہ میرے سامنے آتا ہے۔ حضرت آیت اللہ حکیم کے صاحبزادے شہید بزرگوار حضرت آیت اللہ باقر حکیم یہ مصائب پڑھتے تھے، ایک ایک لفظ انہی کے مصائب پڑھتا ہوں۔ مقتل کو ہاتھ میں لے کر، رات کا وقت ہوتا تھا، عاشور کو مقتل ابو مخنف کو ہاتھ میں لے کے، اور جب حضرت علی اصغر پر آتے تھے تو خدا کی قسم نجف کی گلیاں خواتین گر جاتی تھی، خاص طور سے وہ مائیں جن کی گود میں معصوم بچے ہیں، وہ بچوں کو دیکھ کر تڑپ جاتے تھے۔ اب میں وہ مصائب اب یہاں پر آ کر مقتل ابو مخنف سے وہی مصائب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب میرے عزیزوں بس آپ غور کیجئے گا، آقا نے درست ہے جب آقا ابو الفضل عباس پر گئے تھے تو کمر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا عباس تیری شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی۔ جب علی اکبر کی شہادت پر گئے تھے تو حضرت نے فرمایا علی اکبر تیری شہادت نے بینائی حسین کی چھین لی، مجھے ذوالجناح نظر نہیں آتا۔ تو اس وقت شہزادی زینب نے آگے بڑھ کے حسین کو سوار کرایا تھا، مگر میرے عزیز جب اس شہید کو لے کے چلے ہیں تو آقا نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو خطاب کیا، اور خاص طور سے شیعوں کو خطاب کیا۔ فرمایا شیعتی مہما شرب تو ماز بمائن فذکرونی، اے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پی لو تو میرے معصوم بچوں کی پیاس کو یاد کرنا۔ کیف لیتکم فی یوم عاشوراء تنظرونی، اے کاش تم عاشور کے دن ہوتے مجھے دیکھ لیتے۔ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یسقونی، کاش اگر تم دیکھ لیتے وہ حسین جو کائنات کو سب کچھ تقسیم کرے، وہ حسین دشمنوں سے ایک قطرہ پانی مانگے، کاش تم دیکھ لیتے کہ میں کس طرح سے میرے معصوم بچے کو گود میں لے کے پانی مانگ رہا تھا۔ جس وقت آقا نے استغاثہ کیا تو جعفر جنی آیا جنات کو لے کر، جس وقت حضرت نے استغاثہ کیا جبریل امین آیا ملائکہ کو لے کر، جس وقت آقا نے استغاثہ کیا آدم سے خاتم الانبیاء تک سارے انبیاء آ گئے، آواز آئی حسین، پلٹ کے دیکھا نانا سے لے کر آدم تک سارے انبیاء کھڑے ہیں، حسین کا امتحان دیکھ رہے ہیں۔ سب نے کہا ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں۔ نہیں، میں اتمام حجت کر رہا ہوں، اس وقت میں اتمام حجت کر رہا ہوں۔ اب جب جیسے ہی یہ صدا استغاثہ بلند ہوئی تو اندر خیمے سے خواتین عصمت و طہارت کے رونے کی صدائیں بلند ہوئی، اور جب خواتین کی رونے کی صدائیں بلند ہوئی تو آقا میدان سے پلٹ کے خیمے میں آئے کہ ہوا کیا۔ جیسے ہی خیمے کے دروازے پر آئے تو شہزادی زینب آگے بڑھی، حسین جب آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا تھا تو بچے نے اپنا آپ کو گہوارے سے گرا دیا ہے، حسین بچے نے گہوارے سے گرا دیا ہے، اور جیسے ہی کہا
تو اب آقا حسین نے معصوم کو ماں سے مانگا، حضرت رباب سے مانگا کہ 3 دن کا پیاسا دودھ نہیں ملا ہے، دے دو میں گود پہ لے کے جاؤں گا۔ اب ابا میں چھپا کے لے کے آقا نکلے مقتل کی طرف۔ اب جب مقتل کی طرف چلے تو اس وقت دشمن یہ سمجھا کہ اب حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، اور جب میدان میں چلے ہیں ابا ہٹا کر معصوم کو جب آگے کیا ہے اور فرمایا اے اہل کوفہ، اگر تم سمجھتے ہو میں نے کوئی غلطی کی ہے تو کیا یہ معصوم اس کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ کیا تمہارے درمیان کوئی انسان نہیں جو اس معصوم کو 3 دن کا پیاسا ہے؟ میرا معصوم اب انقریب جان دم توڑنے والا ہے، کیا کوئی نہیں جو 2 قطرے پانی کے دے دے؟ جس وقت آقا نے یہ گفتگو کی تو مختار کے سامنے ابن سعد ملعون نے یہ واقعہ، ابن سعد نے اور حرملہ ابن کاہل لعنت اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ حرملہ سے جب مختار نے پوچھا بتا دے تو نے کیا ظلم کیا تھا، تو یہ خبیث تڑپ کے رونے لگا۔ تو مختار نے کہا کیوں رو رہا؟ کہا مختار میں نے جو ظلم کیا ہے میں اس وقت بھی رو رہا تھا، اب بھی رو رہا ہوں۔ کہا کس بات پر تو رو رہا تھا؟ کہا جس وقت ابن سعد نے حسین نے ایک معصوم بچے کو پیش کیا، اس بچے کو دیکھ کر جب اہل کوفہ رونے لگے اور انقلاب آیا اور سارے اہل کوفہ پلٹ کر عمر سعد سے کہنے لگے معصوم کو پانی پلا دو، معصوم سب کے بچے ہیں، سب کی اولاد ہے، اے عمر سعد حیوانات تک تو پانی پی جائے اور زہرا کے ننھے بچے پانی نہ پیے، پانی پلا دو۔ جب اختلاف ہوا تو اس وقت ابن سعد کو خطرہ نظر آیا۔ ابن سعد نے میری طرف رک کر کے کہا کیا دیکھ رہا؟ اقطع کلام الحسین، حسین کی گفتگو کو قطع کر دے، ختم کر دے، دیکھ رہا انقلاب آیا۔ تو گویا یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ شہید بزرگوار ہے کہ بچپنے کے باوجود انقلاب برپا کیا ہے۔ یہی ہو جس نے روح کربلا کی داستان میں روح پھونکی ہے، یہی شہید ہے۔ جب فرانسیسی واقع کربلا کو پڑھتے ہیں، جب جرمنی واقع کربلا کو پڑھتے ہیں، جب برٹش واقع کربلا کو پڑھتے ہیں، جب علی اصغر کی شہادت پر پہنچتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں۔ ہائے ایسا شہید جو بھوکا اور پیاسا اور جو چل بھی نہ سکتا ہو، ایسا شہید۔ اب یہ وہ شہید ہے جس نے تاریخ انسانیت کو الٹ کے رکھ دیا۔ جیسے ابن اور ملا کہتا ہے مختار سے، مختار نے پوچھا آگے بیان کر لے، تو حرملہ کہتا ہے مختار میں نے جس وقت تیر سے شعبہ جو گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا اسے کمان میں رکھ کے جب نشانہ لیا، یہ کہہ کر رویا، اور جب رویا تو کہا ملعون تو کیوں روتا؟ کہا مختار جو میری آنکھوں نے جس منظر کو دیکھا ہے اگر تو بھی ہوتا تو روتا۔ کیا دیکھا؟ جیسے ہی میں نے نشانہ لیا میرے سامنے ایک خاتون سامنے آئی اور اس خاتون نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے حرملہ میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ تو چونکہ مختار غیرت مند تھا، عقیدت مند تھا، اس نے کہا تو جھوٹ بول رہا، اس لیے کہ جب تک میرے آقا حسین تھے خیمے سے کوئی شہزادی نکلی نہیں تھی۔ تو حرملہ نے قسم کھائی، کہا خیمے سے نہیں نکلی تھی مگر وہ اچانک صحرا سے کہاں سے آئی تھی یہ مجھے نہیں پتا۔ جب میں نے نشانہ لیا تو خاتون میرے سامنے آئی، کہا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تو جب خیمے سے نہیں آئی تھی تو وہ کون تھی؟ حرملہ خود کہتا ہے مختار خدا کی قسم وہ رسول کی بیٹی زہرا تھی جو آ کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے ارے ظالم میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں بس میری ماں بہنوں کے لیے۔ اور جب آقا حسین نے معصوم بچے کو ابا سے نکالا اور ادھر سے جب تیر چلا اور تیر نے جب گلوئے ناظرین کو نشانہ بنایا تو بس ایک اتنی سی بات عرض کر دوں، تیر سے جب تیر نشانہ پر لگا تو ایک مرتبہ علی اصغر ہاتھوں پر پلٹے، آقا حسین کی طرف دیکھ کے مسکرائے، روئے نہیں مسکرائے۔ عجب روایت ہے کہ علی اصغر مسکرائے، اور جب علی اصغر مسکرائے تو آقا علی اصغر کو لے کے آئے۔ بس 2 جملے مصائب کے، خاص طور سے میری ماں بہنوں کے لیے، ان کے لیے جن کی گود میں معصوم بچے ہیں۔ جب اس ننھی سی لاش کو آقا حسین لے کے آئے تو اب 7 دفعہ آگے بڑھے اور 7 دفعہ پیچھے ہٹے۔ کیوں؟ کہ ماں سے یہ کہہ کے لے گیا تھا کہ شاید میرے بچے کو پانی پلا دے، ہائے میں ماں کو کیسے دوں؟
7 مرتبہ میرے آقا آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، اور اس کے بعد تلوار سے ننھی سی قبر کھودتے ہیں، تلوار سے ننھی سی قبر کھودتے ہیں۔ یہ واحد شہید ہے جسے خود میرے آقا حسین نے اپنے دست مبارک سے دفن تو کیا، مگر افسوس کیا دفن ہو گیا علی اصغر؟ 11 کو اے ارباب اعضاء، 11 کو جب تمام شہداء کے سر جمع کیے گئے تو اس معصوم کا سر نہیں ملا۔ اس وقت کیا کیا؟ نیزوں سے تلاش کیا کہ اس معصوم کو کہاں دفنایا ہے۔ نیزوں سے جب تلاش کیا تو یہ ننھی سی لاش ایک نیزے کے ساتھ نکلی۔ اے صاحبان اعضاء، آقا حسین، ہائے حضرت عمر باپ، ماتم حسین۔ تو دیکھ لیں، ٹی وی کا انتظام کریں، آگے جو آ سکتے تھے آ چکے ہیں۔ یہاں پر 2-3 کے لیے شاید جگہ ہو، جی آپ کے سامنے یہاں پر 2-3 مومنین جو تھوڑے سے دبلے سے ہوں وہ یہاں آ جائیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا جل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين، وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اسی آیت کی تفسیر تک پہنچتے پہنچتے ہم وقت بہت ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے گفتگو ختم ہو گئی تھی، اور میں نے عرض کیا کہ سورہ مبارکہ حمد پورے قرآن کے مقابلے میں قرار دیا ہے خود قرآن کریم نے۔ اے حبیب، ہم نے تجھ پر قرآن نازل کیا اور سبع المثانی نازل کیا،
یعنی ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف سبع المثانی ہے۔ سبع المثانی جو سورہ مبارکہ حمد کے 10 ناموں میں سے تیسرا نام ہے سبع المثانی، یعنی وہ سورہ جس کی 7 آیتیں ہوں اور 2 دفعہ نازل ہوئی ہو۔ اس سورہ کی اہمیت و عظمت دیکھیے کہ سورہ بقرہ باوجود اس کے کہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورہ ہے، اس میں توحید پر، معاملات پر، نکاح پر، طلاق پر، زندگی کے مختلف امور پر، حتیٰ زندگی سے لے کے موت تک زندگی پر پوری تفصیل سے گفتگو کی، بلکہ موت کو وہی وہ سورہ ہے جس میں موت کے بعد کی زندگی کو بھی حصی مثالیں دے کے سمجھایا۔ سورہ بقرہ نے حضرت ابراہیم خلیل کا ان 4 پرندوں کو لے کے ذبح کرنا، پھر زندہ کرنا، حضرت عزیر پیغمبر کا قبرستان سے گزرنا، یا ان 80,000 افراد جو طاعون کی وبا سے مرے تھے انہیں دیکھ کے تعجب کرنا کہ ان کو پروردگار کیسے زندہ کرے گا، پھر عزیر کا اسی وقت حضرت عزیر کو موت آنا، 100 سال کے بعد پھر ان کا زندہ ہونا، یہ ساری حصی مثالیں قرآن کریم نے سورہ مبارکہ بقرہ میں دی۔ ان حصی مثالوں میں زندگی کی ابتدا سے لے کے اس زندگی کی انتہا تک اور پھر اس زندگی کی ابتدا تک ساری حصی مثالوں کے ذریعے اس سورہ مبارکہ نے ہمیں سمجھایا۔ گویا موضوعات کے اعتبار سے مکمل و کامل ترین سورہ مبارکہ بقرہ ہے، اور چونکہ سورہ بقرہ مکمل اور کامل ترین سورہ ہے، اس کے باوجود جب ہم مقام عظمت پر آتے ہیں تو روایات جیسا کہ کل میں نے عرض کیا سورہ ہم اپنے اختصار کے باوجود کی جو صرف 7 آیتوں پر مشتمل ہے، کیا اپنے اس اختصار کے باوجود سورہ ہم کی جگہ سورہ بقرہ لے سکتا ہے؟ نہیں۔ سورہ ہم کی جگہ پر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت نماز میں کریں گے تو نماز صحیح نہیں۔ ہاں، سورہ ہم کے بعد دوسری سورہ کی جگہ پر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے، پورے قرآن کی تلاوت کیجئے، درست ہے، مگر سورہ ہم کی جگہ پر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو سورہ بقرہ باوجود اپنے مضامین کے اعتبار سے مکمل ہونے کے سورہ ہم کی جگہ نہیں لیتا۔ یہ تمام فقہا کا بلا استثناء فتویٰ ہے کہ لا صلاۃ الا بسورۃ الحمد، کوئی نماز نہیں ہوتی ہے مگر سورہ ہم کے ساتھ، یعنی سورہ ہم کے بغیر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے اہدنا الصراط المستقیم تک صرف ذات لم یزل کی عظمت، جلالت، بلندی، مقام کا اعلان۔ اس کے بعد جب بندہ اپنی گفتگو پر آتا ہے، مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اب جو دعا مانگ رہا ہے، ساری تعریفیں، اسی لیے مقام دعا میں شرط یہ ہے کہ انسان، اور اس شرط کو حضرت ام المومنین سے بھی روایت ہے، حضرت عائشہ سے، کہ میں جب بھی گھر میں سرور کائنات کو نماز شب پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی تو جب بھی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے تو دعا سے پہلے یہ ضرور فرماتے تھے کہ خدا کی تعریف، حمد و ثنا الہی، یا اللہ یا رحمان یا وہاب، یا وہاب خاص طور سے اے دینے والے، عطا کرنے والے، ان جملوں کو ضرور دہراتے تھے، اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے ہم نے گویا سابقہ جملے جو دہرائے وہ اپنی حاجت کے لیے، اب حاجت کیا ہے ہماری؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تیری عظیم ترین نعمت وہی صراط مستقیم ہے جس کی خاطر